نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ کی نعمت کا تذکرہ شکر کرنا۔ اللہ نے گاڑی کی نعمت دی، گھر کی نعمت سے نوازا، صحت کی نعمت سے نوازا، اس کا تذکرہ کرنا شکر۔ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور تذکرہ نہ کرنا یہ کفر ہے۔ ہر وقت شکوے کرتے رہنا۔ رب کریم سے امام احمد حدیث کو لائے ہیں 18449۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ثلاثة فی بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمى۔ بڑی لمبی حدیث ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک اندھا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالی نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے کیا چیز پیاری؟ اس نے کہا خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا مرض جاتا رہا، جلد بھی خوبصورت ہو گئی، رنگ بھی عنایت۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی گئی۔ فرشتے نے کہا تجھے اس میں برکت دی جائے گی۔ دوسرے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے سر پر بال آ جائے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے خوبصورت۔ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ اسے بھی حاملہ گائے دی اور کہا تجھے اس میں برکت دی جائے گی۔ تیسرے کے پاس وہ فرشتہ پہنچا، وہ نابینا تھا۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے میں دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ مال پوچھا، اس نے کہا بکری۔ اسے بھی حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب ہر ایک کا جنگل بھر گیا، گائیں ہی گائیں، اونٹنیاں ہی اونٹنیاں، بکریاں ہی بکریاں۔ جب وہ آسودہ حال ہو گئے، نعمت، پہلی حدیث پڑھی نا، نعمت کا تذکرہ، سارا مال متاع ہو گیا۔ اب وہ پہلے کے پاس آیا فرشتہ انسانی شکل میں، کہا مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، اور سفر کا سامان ختم ہو گیا، اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک سواری دے دے تاکہ میں گھر پہنچ جاؤں۔ اور یہ یاد رکھ تجھے اللہ نے رنگت بھی دی اور جلد بھی تیری ٹھیک کر دی۔ اس کو بیماری بھی یاد دلائی۔ اس نے کہا میرے پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، کوئی اونٹ وونٹ نہیں ہے، اور میں تو جدی پشتی مالدار آدمی ہوں، میرے دادے کی فیکٹریاں چلتی تھی، اتفاق فاؤنڈری میری تھی۔ سبحان اللہ، کمال دیکھیے نا جی، کیسا بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اور آج کے عوام۔ کسی غریب اس نے کہا میرا دادے کی بڑے نواب آدمی تھا۔ اچھا، اس نے کہا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ تو پہچانتا نہیں ہے؟ اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ دیکھو شرط کیا ہے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ تو اس نے بولا نا، وہ تو کوڑی تھا۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ نہ بولیے، سچ بولیے، سچ کہہ دیں، سچ میں بڑی برکت ہے۔
فرشتہ اس کے پاس دوسرے کے پاس گیا، اسے کہا بھی تیرے سر پر بال نہیں تھے، تو گنجا تھا اور تو فقیر آدمی تھا، تجھے اللہ نے یہ گائے دی ہے، میں مسکین آدمی ہوں، مجھے بھی دے دے گائے۔ اس نے کہا میرے پر بڑا خاندان ہے، سارے کو میں پالتا ہوں، کدھر سے آئی گائے، چلتا اپنا کام کر۔ اسے بھی یاد دلایا، اس نے بھی کہا میں جدی پشتی خاندانی آدمی ہوں، ہم تو نواب ہیں شروع سے ہی، ہمیں کیا یاد کراتا ہے، تو ہوگا فقیر۔ اس نے اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا تو ویسے ہی۔ تیسرے کے پاس گیا، وہ تھا نابینا، اسے بھی جا کر کہا مسافر ہوں، مسکین آدمی ہوں، ایک بکری دے دے، جس نے تیری آنکھیں ٹھیک کر دی تھی، بیٹھ جاؤ، جس نے تیری آنکھیں ٹھیک کر دی تھی، ایک بکری دے دے اللہ کے نام پر۔ مانگا تینوں سے اللہ کے نام پر، کہ بابے کے نام پر نہیں مانگا، یہ بھی دیکھیں فرشتے نے آ کر اللہ کے نام۔ اس نے کہا ایک بکری ساری لے جا، اس بادشاہ نے دی تھی، جتنا تو لے جا سکتا ہے نہ لے جا، جتنی تجھے ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کر۔ میں واقعی نابینا تھا، میں فقیر تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی تھی اور ایک بکری دی تھی، یہ سارا ریوڑ ہی اسی کی اولاد ہے، آگے نسل چلتی رہی۔ اور یاد رکھ جو تو لے کر جائے گا نا بکریاں، میرا تجھ پر کوئی احسان بھی نہیں ہوگا، ہے کمال ہے، یہ ہے خاندانی لوگ، میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اور رشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کیا ضرورت ہے، تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے۔ اسے دوبارہ کوڑی بنا دیا اللہ نے، اور اس کے دوبارہ بال ختم کر دیے، اور نابینا کو اللہ تعالی نے مال سے نواز دیا۔ تو نعمت کی کبھی نہ کہیں، جو تھے نا وہ یاد رکھیں۔ اور یہ تاریخ کی بات ہے، جس قوم نے اپنے ماضی کو بھلایا نا وہ ختم ہو جاتی، ماضی کو یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بندہ آیا ایسے ایسے کانپنے لگے، آپ کی ہیبت تو مہینہ دور سے آدمی کے دل میں بیٹھ جاتے۔ آپ نے فرمایا کیوں ڈرتا ہے مجھ سے، میں تو خشک روٹی کھانے والی، خشک گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں، غریب آدمی، اپنا بتلایا۔ نبی سے بادشاہ اور کون ہے دنیا میں انسانوں کے اندر، لیکن آپ نے اب یاد رکھا، یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی ہمارا کیسے تھا۔ غربت کا زمانہ تھا، پڑھ لکھ گئے بچے، آج مکان بن گیا، اب کہتا ہے کہ میرے تو نسل در نسل مربے آتے رہے ہیں۔ یہ نابینا آدمی کامیاب ہوا اللہ کے ہاں، شکر گزاری، اور ہر ایر میں بابا شکر دین بنیے، ہر حالت میں اس بادشاہ کا شکر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔